بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک بزرگ کا واقعہ ہے کہ وہ کاروبار کے لیے، روزگار کے لیے گھر سے کام کرنے کے لیے نکلے ہوئے تھے کہ ان کا گزر ایک جنگل سے ہوا۔ اچانک انہوں نے ایک منظر دیکھا کہ ایک لومڑی ہے، تر و تازہ ہے، پر اس کے پاؤں نہیں ہیں، اس کے ہاتھ نہیں ہیں اور وہ اندھی بھی ہے۔ تو وہ حیران ہو گئے کہ یہ لومڑی جس کے ہاتھ پاؤں نہیں ہیں، وہ چل پھر نہیں سکتی اور اندھی بھی ہے، تو اس کے کھانے پینے کا انتظام کیسے ہوتا ہوگا؟ اسی شش و پنج میں تھے تو بیٹھ گئے۔ اچانک آپ نے دیکھا کہ زمین شگاف ہوئی اور دو پیالے نکلے، ایک شہد کا اور ایک دودھ کا۔ آپ سوچنے لگے کہ یہ پیالے تک کیسے پہنچے گی۔ پھر آپ نے دیکھا کہ ایک سفید لباس میں نورانی چہرے والے بزرگ سامنے سے تشریف لائے اور لومڑی کو اپنے ہاتھ سے یہ دونوں پیالے پلائے۔ پھر وہ پیالے زمین کے اندر چلے گئے اور وہ بزرگ واپس جانے لگے تو یہ جو بزرگ سارا ماجرا دیکھ رہے تھے، فوری طور پر اٹھے اور ان بزرگ کا دامن پکڑ لیا۔ حضور، آپ اپنا تعارف کروائیں کہ آپ کون ہیں اور کیوں اس لومڑی کو کھانا کھلانے کے لیے آئے تھے؟ انہوں نے کہا، میں اللہ کے فرشتوں میں سے ایک فرشتہ ہوں اور میری یہ ڈیوٹی ہے کہ میں صبح شام ادھر آؤں اور اس لومڑی کو اپنے ہاتھوں سے یہ غذا کھلاؤں۔ بزرگ کی تو جیسے طبیعت ہی بدل گئی۔ وہ یہ سوچنے لگا کہ یہ وہ اللہ ہے جو اس لومڑی کو اس حالت میں بھی رزق پہنچا رہا ہے، تو مجھے کیا ضرورت ہے کام کاج پر جانے کی اور تکلیف اٹھانے کی۔ آپ جنگل میں چلے گئے اور عبادت میں مصروف ہو گئے۔ کئی دن گزرنے کے بعد تقریباً 7 دن گزر گئے، لیکن ان کو کچھ کھانے کو نہ ملا۔ بھوک سے برا حال ہو گیا۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں فریاد کی کہ اے میرے مالک، مجھے بھی لقمہ غذا عطا فرما۔ اب بھوک برداشت کرنے کی طاقت نہیں ہے، یا میری روح قبض کر لے۔ اللہ کی طرف سے پیغام ملا، اے میرے بندے، اپنے ہاتھ سے کماؤ، کوشش کرو، خود بھی کھاؤ اور محتاجوں کو بھی کھلاؤ۔ جب اللہ کریم کی طرف سے یہ حکم ملا تو بزرگ اٹھے اور پہاڑ سے اتر گئے اور طلب معاش میں اپنے کام پر لگ گئے۔ آدھا خود کھاتے اور آدھا محتاجوں میں تقسیم کرتے۔ اس واقعہ سے یہ سیکھنے کو ملا کہ دنیا عالم اسباب ہے۔ توکل یہ نہیں ہے کہ انسان گھر میں بیٹھ جائے کہ اللہ روزی دے گا۔ یقیناً روزی اللہ ہی دے گا، لیکن اس نے اس دنیا میں اسباب بنائے ہیں اور ہمیں اپنے ہاتھ سے کام کرنے کا بھی حکم دیا ہے، تو کوشش کرنی چاہیے۔ یہ نہیں سمجھنا چاہیے کہ اگر میری دکان ہے تو دکان مجھے رزق دے رہی ہے، بلکہ اللہ ہی اس کو رزق عطا کرتا ہے، یعنی رازق وہی اللہ ہے۔ بھروسہ اس پر کرنا ہے، اسباب پر نہیں۔ توکل کو اس طرح نہیں سمجھنا چاہیے کہ کچھ کرنے کی ضرورت نہیں۔ ایک صحابہ آپ کے پاس آئے کہ میرے پاس ایک اونٹ بھی ہے، میں اس کو باندھ کر اللہ پر بھروسہ کروں یا اس کو چھوڑ کر رب پر توکل کروں؟ نبی کریم نے کیا کمال ارشاد فرمایا کہ پہلے اس کو باندھو اور پھر رب پر بھروسہ کرو۔ یعنی اصل بات توکل کی ہے کہ ہمیں اسباب اختیار کرنے ہیں، لیکن بھروسہ صرف اور صرف خالق اسباب پر کرنا ہے، کیونکہ وہ رب سب کو رزق دیتا ہے اور ہمیں بھی رزق دے گا۔ صرف اللہ پر بھروسہ کریں، اس کی بارگاہ میں دعا کریں اور حرام کے بالکل نزدیک نہ جائیں۔